نوری ملائکہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. پتا چلتا ہے برکت میلاد النبی کی ہے. جہاں میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, وہاں فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. میرے آقا کو پتا تھا عامر انصاری کے گھر میں کوئی آخری جلسہ نہیں, کوئی آخری محفل نہیں. میرے آقا نے علامہ غلام محمد چشتی کو بھی نوازا, فاروق حمزہ کو بھی نوازا, ابراہیم کو بھی نوازا, محترم جناب والا نقی میں محفل کو بھی نوازا, صاحبزادہ قدوسی صاحب کو بھی نوازا, آپ کو نوازا, سب کو نوازا, پاکستان والوں کو نوازا. جتنے ممالک تھے جو رسول اللہ کو ان کی قیامت تک آنے والا تھا حضور نے سب کو نواز دیا. میرے آقا کو پتا تھا میلاد النبی کا کوئی آخری جلسہ عامر انصاری کے گھر نہیں. میرے نبی نے فرمایا عامر انصاری من فعلا کیلکا, من فعلا کیلکا نجات کا, جو بھی یہ دیر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. آمین جی بتائیں. کے معراج کی اللہ کی نوری ملائکہ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے میلاد النبی کی محفل سجانے والوں کے لیے کھول دیتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں. سامنے جی وقار یہ پہلی صدی کی بات کر رہے تھے, آج یہ دوسری صدی میں جاتے ہیں. مشہور تابعی ہے امام حسن بصری رضی, جب بات کرتا ہے تو عربی عبارت پڑھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے, پتہ نہیں کہاں سے پڑی ہے. ہم حوالہ دیں گے, صفحہ نمبر بتائیں گے, اگر وقت نے اجازت دی تو لائن نمبر بھی بتاؤ کے جاؤں گا. سامنے نسی بتا یہ پہلی صدی کی بات تھی, آئیے دوسری صدی ہجری میں آتے ہیں. مشہور تابعی ہے حضرت امام حسن بصری, اور آپ کا یہ قول اب نعمت الکبریٰ میں علامہ ابن حجر مکی قول ملا علی قاری کے استاد 973 ہجری میں وفات ہے. اپنی کتاب النعمت الکبریٰ میں امام حسن بصری کا قول نقل کیا ہے. یہ کتنا پاکیزہ عمل ہے. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں لو کان علی مثل جبل احد ذهبا فالقته على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاش میرے پاس اور پہاڑ جتنا سونا ہو میں نبی کے میلاد پر خرچ کرتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی شان ہے, کتنی فضیلت ہے. آگے چلیے, جب ہم تیسری صدی میں جاتے ہیں تو ہمیں امام ترمذی ابو عیسیٰ ان کی کتاب ترمذی شریف جلد 3 ہے, صفحہ نمبر 201 ہے. آپ نے جب وہ احادیث جن میں تیمم کے مسائل تھے, جن میں وضو کے مسائل تھے, اس کا نام رکھا کتاب الطہارت. جن میں غسل کا ذکر کیا اس کا نام کتاب الطہارت. جہاں حج کا ذکر ہوا کتاب الحج, جہاں جو ہے نماز کا ذکر ہوا کتاب الصلاۃ. جب عظمت مصطفیٰ کا ذکر امام ترمذی اپنی کتاب میں کرنے لگے تو باب کا جو انتخاب کیا, جو مین سرخی دی, جو موٹی سرخی اوپر دی, اس کا نام رکھا باب ما جاء فی میلاد النبوی. باب ما جاء فی میلاد النبوی, یہ جو باب آ رہا ہے میلاد النبی کا باب آ رہا ہے. نیچے عظمت مصطفیٰ کی احادیث لا رہے ہیں. 279 ہجری میں امام ترمذی کی وفات ہے. آپ کی کتاب سن 261 ہجری میں مکمل ہو گئی. جب ترمذی شریف مکمل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں علامہ شمس الدین ذہبی جن کی وفات 748 ہجری میں ہے, وہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام ترمذی کا قول نقل کرتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں جب یہ میری کتاب مکمل ہوگی تو میں نے جو محدثین بصرہ تھے ان کے پاس بھی کاتبین سے اس کا نسخہ لکھوا کر بھیجا, اور مکہ میں بھیجا, مدینہ میں بھیجا, شام میں بھیجا, مصر میں بھیجا. تمام محدثین نے میری اس کتاب کو دیکھا نا, دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا, کہنے لگے ترمذی شریف یہ وہ مقدس کتاب ہے جس گھر میں یہ کتاب ہو وہ یوں سمجھے کہ اس گھر میں رسول اللہ بنفس نفیس خود موجود ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے اس باب پر باب ما جاء فی میلاد النبوی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس کو حذف کر دو, باقی ساری کتاب ٹھیک ہے. یہ میلاد النبی کا جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے. سب نے قبولیت کا جو ہے وہ مہر لگا دی, شرف بخشا. تو سادین سی وقار پتہ چلتا ہے سن 279 ہجری میں بھی
میلاد النبی کا ذکر محدثین کرتے رہے. اگر یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بدعت یہ برا عمل ہوتا تو امام ترمذی پر فتویٰ لگاتے محدثین کے نہیں یہ میلاد النبی کا لفظ نکال دو باقی سب ٹھیک ہے. شاد کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں 4 صدی ہجری میں جب جاتے ہیں تو حضرت امام حاکم 405 ہجری میں آپ کی وفات ہے. امام حاکم کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 200 ہے. صفحہ نمبر 200 ہے. پڑھیے. امام حاکم فرماتے ہیں مسلمانوں کی کوئی ایک عید نہیں ہے. مسلمانوں کی عید جس دن نعمت ملے وہ بھی یہ میلاد النبی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یہ بھی مسلمانوں کی عید کے دن ہے اور ایام تشریف یہ بھی مسلمانوں کی عید کے دن ہے. مجھے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ اشارہ کرتے ہوئے گفتگو سے بیٹھ کے میں آگے چلتا ہوں. 5ویں صدی ہجری میں چلیں یعنی یہ سلسلہ دیکھیں تسلسل جو ہے صحابہ اکرام سے چلتا آ رہا ہے. جس کا بھی چاہتا ہے 5ویں صدی ہجری میں ہمیں ایک شخصیت نظر آتی ہے علامہ امام عبد الرحمن جسے دنیا علامہ ابن جوزی کے نام سے یاد کرتی ہے. 597 ہجری میں آپ کی وفات ہے. کتاب کا نام مولد العروس ہے. صفحہ نمبر اس کا 9 ہے اور چھاپا بیروت ہے. عربی کی یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر 9 ہے. یہ بھی بتا دوں کہ صفحہ نمبر 10 سائڈ پہ بنتا ہے اور مولد العروس میں حضرت علامہ جوزی لکھتے ہیں 597 ہجری میں وفات ہے. میلاد شریف کی برکات کو بیان کرتے ہوئے علامہ جوزی لکھتے ہیں جو سرکار کی محفل میلاد سجاتا ہے اور محفل میلاد کی خوشی کرتا ہے یہ خوشی جہنم کی آگ سے اس کے لیے پردہ بن جائے گی. یعنی میلاد شریف کرنے والے کو میلاد شریف جو کرنے والا ہے جہنم کی آگ یہ خوشی میلاد کی جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی. یعنی میلاد کی خوشی اسے جہنم میں نہیں جانے دے گی. اس آدمی کو آگ نہیں چھوئے گی. اور کتاب المیلاد النبوی صفحہ نمبر 71 بیروت کا چھاپا لاہور سے سن 1968 میں جو کتاب چھپی ہے اسی کا جو ترجمہ ہوا ہے اس کا صفحہ نمبر 34 اور 35 ہے. علامہ جوزی فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد مکہ والے بھی کرتے ہیں شام والے بھی کرتے ہیں مصر والے بھی کرتے ہیں. جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آل اسلام جو ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے محدث علامہ جوزی کا عقیدہ یہ ہے کہ میلاد شریف جو آج لوگ کہتے ہیں نا پاکستان سے شروع ہوا پاکستان سے نہیں یہ مکہ شریف سے شروع ہوا ہے. آگے چل کر مزید بات واضح ہو جائے گی کہ مکہ شریف سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. آگے چلیے 36 صدی ہجری حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری میں آپ کی وفات ہے. النہضۃ الکبریٰ میں حضرت علامہ ابن حجر مکی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ